کفن جو ہے اس کے بارے میں سیکھے کہ مرد اور عورت، اگرچہ کفن ایک کپڑے سے بھی کفن ہو سکتا ہے، کفن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرد کے 3 کپڑے ہو اور عورت کے 5 کپڑے ہو، یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اگر مہیا ہو تو آپ کر سکتے، ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو ایک ہی کپڑے کے اندر کفن دیا گیا، اور ایسے کپڑے کے اندر کفن دیا گیا کہ سر ڈانپے تو پاؤں اس کا جو ہے کھل جائے، پاؤں پہ کفن ڈالے تو سر کھل جائے، یعنی اتنا چھوٹا سا کپڑا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر ڈانپ دو اور اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کوئی جاڑیاں وغیرہ یا پتے وتے رکھ لو، اس سے چھپا لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک ضرورت کے وقت اگر آپ کے پاس نہیں تو ایک کپڑے کے اندر بھی کفن آپ دے سکتے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے بہتر کپڑا جو ہے مردوں کے لیے وہ سفید کپڑا ہو جائے، اور زیادہ نئے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس صاف ہونا چاہیے، گندا نہ ہو۔ مرد کے جو ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے، ایک کو ازار یا دیبند کہتے ہیں، ایک کو لفافہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو قمیص کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، اول تو دکانوں کے اندر کفن جو ہے وہ تیار مل جاتا ہے، جب آپ جاتے ہیں یا مختلف ادارے ہوتے ہیں انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، آپ لے آئے اس کو۔ لیکن اگر تیار نہ ہو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں دکان پہ 7 ساڑھے 7 8 میٹر کے قریب جو ہے وہ کپڑا آپ لے لیں۔ کپڑا لینے کے بعد آپ اپنے گھر پہ لے آ جائیں، اور آنے کے بعد آپ میت کا سائز دیکھیں کہ کتنا ہے، 5 فٹ کا ہے تو آپ جو پہلا کپڑا کاٹیں گے لمبائی کے اندر، چوڑائی تو آپ جب دیکھیں گے کفن لینے کے وقت کپڑے کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے جو میت سے لپٹ جائے، اس طرح ایسا نہ کوئی چوڑائی بالکل اس کا 100 10 کم ہو اور وہ لپٹے ہی نہیں، تو یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے غرض اس کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کپڑے جو ہے وہ میت سے سائڈوں سے لپٹ جائے، اس کے اندر آ جائے وہ۔ اب جب آپ اس کو کاٹو گے تو کاٹنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ میت کا سائز لو گے، مثال کے طور پہ وہ 5 فٹ کا ہے، تو آپ جو پہلا کپڑا اس کا کاٹو گے جس کو لفافہ کہتے ہیں، وہ کم از کم یعنی 5 فٹ وہ ہے تو 1.5 2 فٹ کپڑا لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ بائنچوں کی طرف پاؤں کی طرف سے آپ اس کو باندھو گے، سر کی طرف سے بھی اس کو باندھو گے تو آدھا فٹ 1 فٹ ادھر اور آدھا 1 فٹ ادھر بھی زیادہ ہونا چاہیے، احتیاطاً آپ 2 فٹ سے زیادہ رکھیں، یعنی 7 فٹ رکھ لیں۔ تو اب یہ کپڑا آپ نے پہلا کاٹا، اس کو آپ لفافہ کہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ دیبند ہے۔ وہ جب آپ کاٹو گے تو وہ بالکل آپ میت کے سائز سے کاٹ لو، یا پہلا جو آپ نے کاٹا ہے لفافہ یعنی 2 فٹ جو ہے لمبا کاٹا ہے، اسی سائز سے بھی آپ کاٹ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دوسرا کپڑا ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ اس کی قمیض ہوگی، وہ قمیض جو ہے اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ یہ کپڑا ہے، یہ آپ کاٹتے ہو تو اس کو آپ ایسا ڈبل کر دو گے، اس طرح ڈبل کر لو گے، اور اس کا سائز جو ہے اس کے کندھے سے لے کر یہاں گھٹنوں تک کم از کم اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی قمیض ہوگی، ڈبل ہوگی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ کپڑا لیا، یہ اس کی قمیض ہے، مثال کے طور پہ وہ ٹوٹل 5 فٹ کا ہے اور اس کی قمیض یہاں سے 3 فٹ کی آتی ہے، 3.5 فٹ کی آتی ہے، تو آپ مثال کے طور پہ 3.5 فٹ ہے تو آپ 7 فٹ کا کپڑا لو گے، 60 فٹ کا کپڑا لے کے اس کو ایسا ڈبل کرو گے، جب ڈبل کرو گے تو یہ جو ہے اس کے کندھے کے سائڈ یعنی گلے کے سائڈ یہ آ جائے گا، ادھر سے آپ اس کو ایسا کر کے تھوڑا سا کینچی سے ایسا کاٹ لو گے، ٹھیک ہے نا، جب اس کو یہ کاٹو گے تو وہ اس کے سر میں ایسا کر کے آپ ڈال دو گے، کپڑا دینا میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ نے ڈبل کر
ڈالنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو آپ نے لفافہ بنایا ہے نا، لفافہ سب سے بڑا والا، اس کو آپ اس طرح بچھا لو گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیبل والا کپڑا اس کے اوپر اس کو بچھا لو گے. پھر اس کے بعد قمیض والا کپڑا اس کو اس کے اوپر بچھا لو گے. یہ قمیض والا کپڑا جو یہ اس طرح سے جب اس کو بچھاؤ گے آپ، یہاں جو ہے نا مثال کے طور پہ یہ میت پڑی ہے، یہ مثال کے طور پہ میت پڑی ہے، اس کے نیچے ہم نے ایک کپڑا سب سے بڑا ڈالا، اس کے بعد اس میں دوسرا کپڑا ڈالا، اس کے بعد یہ قمیض ڈالی. ٹھیک ہے. اب قمیض ڈالنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ڈبل ہے، یہاں سوراخ ہے سر کے لیے، تو یہ اوپر والا جو ہے اس کو ہم ایسا لپیٹ دیں گے، ایسا لپیٹ دیں گے. صحیح ہے. اب یہ میت ادھر آ گئی، اب یہ جو ہے یہ سوراخ والی جگہ ہے، یہ اس کے سر میں ایسے چلے جائے گی اور پھر اس کو ہم ایسا کر دیں گے، تو یہ میت اس کے اندر چھپ گئی. ٹھیک ہے. یہ قمیض اس کا سر ادھر نکل آئے گا. پھر ہم یہ قمیض اس کے آ گئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو قمیض آنے کے بعد اب جب میت کو ہم لپٹیں گے، ٹھیک ہے، قمیض کو سب سے پہلے آئیے اس کے یعنی جہاں میت پڑا ہوا ہے سب سے پہلے وہی آ گئی. اس کے بعد وہ جو ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کپڑا، تو اس کا کپڑا لپیٹنے کے لیے کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھائی میں بائیں طرف سے اس کو پہلے کپڑے کو لپیٹوں، دائیں طرف کو لپیٹوں، کسی طرف سے بھی لپیٹ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو لپیٹتے ہیں وہ بائیں طرف سے لپیٹتے ہیں. یعنی بائیں طرف سے اس سے پہلا کپڑا آپ لوگے جب لپیٹو گے، پھر دائیں طرف سے کپڑا لے کے لپیٹو گے، پھر نیچے والی لفافہ جو ہے اس کا بائیں طرف سے کپڑا لپیٹو گے، دائیں طرف سے کپڑا لپیٹو گے، یہ پورا کپڑا اس کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے نا. سر سے باندھ لو گے، پاؤں سے باندھ لو گے، لیکن یہ 3 کپڑے ڈالنے سے پہلے آپ کرو گے کپڑے کی ایسی پٹیاں لو گے، 3 پٹیاں کاٹو گے، ایک اس کے یہاں کمر کے نیچے، ایک پاؤں کے نیچے، ایک سر کے نیچے. تو جب آپ کفن لپیٹ لو گے تو پاؤں، کمر والی اور یہ والی تینوں پٹیاں باندھ لو گے تاکہ کفن کھلے نہیں، احتیاط. ٹھیک ہے. تو یہ ہے طریقہ کفن کا. آپ خود کفن بنا سکتے ہو، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کفن خود پہنا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. صرف عورت کے لیے جو ہے وہ عورتوں کا مسئلہ آتا ہے، وہ ان کو سیکھنا چاہیے. اس میں 2 کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، ایک سر سے بالوں سے لپیٹ لیتے ہیں اور ایک سینہ بند اس کو بولتے ہیں، وہ یہاں آتا ہے اور وہ سینے کے اوپر ایسے آ جاتا ہے. بس یہ 2 کپڑے ان کے زیادہ